कानों से सुन लो करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है जन्नत की चाबियाँ, और इस सिलसिले में हम रोज़ाना ये एक अमल सुनते हैं और वो अमल जन्नत में ले जाने वाला अमल होता है। उम्मीद है आज भी आप तैयार होंगे। एक बड़े ही मुबारक अमल की बात करनी है, बल्कि सच्ची बात यह है कि अगर जन्नत की चाबियों में से अहम तरीन चाबी इस अमल को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि हदीस पाक में इसको बाकायदा जन्नत की चाबी कहा गया। जी हाँ, कुंजी कहा गया जन्नत की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज बात होनी है नमाज की। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। सुभान अल्लाह। तो अब पता चला कि जन्नत की चाबी, जन्नत की कुंजी नमाज है, और नमाज के फ़ज़ाइल की तो क्या बात है। कौन नहीं जानता कि मुसलमानों पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। हज़रत मादान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह हदीस पाक सुनिए। से रिवायत है कि उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करके ये कहा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसे अमल के बारे में ख़बर दीजिए कि उसके सबब अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। वो खामोश रहे। कहते फिर मैंने वही सवाल किया। तीसरी बार जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने यही सवाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए बकसरत सजदों को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि जब भी तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई सजदा करोगे, अल्लाह ताला उसके सबब तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमा देगा, तुम्हारे एक गुनाह को मिटा देगा। हज़रत मादान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इसके बाद मैंने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करके यही सवाल किया कि जन्नत में ले जाने वाला कोई अमल बताएं। तो उन्होंने भी मुझसे हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कौल फरमाया वैसा ही कहा, उसी के मुताबिक कहा। गोया कसरत से सजदे करना, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ने चाहा मग़फ़िरत का सबब बन जाया करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह या शाम मस्जिद को जाए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का सामान फरमा देता है, जब जब भी वो सुबह या शाम मस्जिद को जाए। गोया रब के मेहमान हैं और जन्नत की मेहमान नवाजी हमारी मुंतज़िर है। रमज़ान में मस्जिदें फुल हो जाती हैं, लोग मस्जिदों में खूब जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा पूरा साल नहीं हो सकता? आपके लिए मेहमान नवाजी जन्नत की तैयार है। मस्जिदों में जाना, नमाज़ें पढ़ना, ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। सच्ची पक्की नीयत कर लें कि अगर रमज़ान हमसे जुदा हो भी गया, हम मस्जिदों से जुदा नहीं होंगे, हम नमाज़ों से दूर नहीं होंगे, हम सजदों से दूर नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़े। सुभान अल्लाह। ठंड के दिनों में नमाज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और वो भी ख़ास तौर पे फ़जर और इशा की। मगर अल्लाह की रहमत देखें, अमल जितना मुश्किल होता है ना, उसका सवाब उतना ही बढ़ा दिया जाता है। जो अमल जितना ज़्यादा मुश्किल, मीज़ान अमल पर वो उतना ही भारी होता है। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिए। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 ठंडी नमाजों, यानी जाड़ों में, सर्दियों में, विंटर में फजर और इशा को पढ़ेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। देखा आपने, मुश्किल लगता है ना फजर में उठना सर्दियों में, इशा पढ़ना, बाज़ औक़ात ठंडा पानी होता है, वज़ू करने की सुस्ती होती है। ऐसा ना किया करें। थोड़ा सा मुश्किल अमल हो, मगर जो नेकी है ना, जब उसको मद्देनज़र रखेंगे। एक बुज़ुर्ग का कॉल बड़ा प्यारा है, फरमाते कभी भी तकलीफ़ के लिए, डिफ़िकल्टी के लिए नेक अमल मत छोड़ना, क्योंकि वो तकलीफ़ तो दूर हो जाएगी, नेक अमल का सवाब और अजर बाकी रह जाएगा। बाज़ औक़ात फजर में उठना भारी लगता है, कभी किसी नेकी के काम को करने में दिल नहीं चाहता, लेकिन जब वो कर लेते हैं तो तकलीफ़ तो ख़त्म हो गई ना। अगर आप फजर में उठ गए बिस्तर से, वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, जो डिफ़िकल्टी थी वो तो ख़त्म हो गई, मगर वो बुज़ुर्ग बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि उसका अजर, उसका सवाब, उसका इनाम बाकी रह गया। इसी तरह फरमाते हैं किसी इंजॉयमेंट की वजह से, लज्जत की वजह से गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत तो ख़त्म हो जाएगी, उस गुनाह का जवाब, उसका अजाब बाकी रह जाएगा। बाज़ औक़ात लोग फिल्में ड्रामे देखते हैं, बाज़ औक़ात लोग बदनिगाही करते हैं,
بعض اوقات لوگ معاذ اللہ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بہت سارے برے کام جو غور کیجئے کیوں کرتے ہیں؟ مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، انجوائمنٹ ملتی ہے، مگر کتنی دیر کی؟ جتنی دیر یہ عمل کیا اتنی دیر نا، انجوائمنٹ تو ختم ہو گئی نا، مگر اب اس کا جواب باقی رہ گیا، اس کو آنسر کرنا پڑے گا آپ کو، اور اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو اس کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا۔ تو ایسی لذت کس کام کی جو بعد میں عذاب کا باعث بن جائے؟ تو لذت کی وجہ سے گناہ نہ کریں، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، جواب باقی رہ جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو بہرحال نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بزرگی کی قسم کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت کے غیر میں پڑھے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا، اور اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ بد نصیب جو نماز پڑھتے ہی نہیں، سرے سے نہیں پڑھتے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ نماز وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے لیے سینکڑوں آیتیں اور احادیث کی کتابوں میں بہت ساری احادیث، باقاعدہ فضائل نماز کے باب باندھے گئے حدیث کی کتابوں میں، اس قدر اس کے احکام ہیں، اس قدر اس پر انفسائز کیا گیا، اس قدر اس پر ہمیں یوں سمجھیے تنبیہ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کہیں قرآن مجید میں یہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کہیں یہ فرمایا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی نماز پر مداومت کرو، کہیں یہ ارشاد ہوا الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، کہیں یہ حکم آیا وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، کہیں یہ فرمان صادر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی نہایت ہی خشوع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ خلاصہ یہ کہ طرح طرح کے مختلف لفظوں میں، مختلف لفظوں کے ساتھ، مختلف انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے لیے ہمیں تاکید فرمائی گئی ہے، مگر کیا ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ خدا را آج مدنی چینل کے تمام ناظرین نیت کر لیں، وہ مسلمان کی زندگی بیکار ہے جو بغیر نماز کے ہے۔ ہمیں رب نے کیا کچھ نہیں دیا، ہم 5 وقت نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ غور کیجئے، ہمت کیجئے، ان فضائل کو سن کر نیت کیجئے، اور نماز پڑھنی بھی ہے اور پراپر پڑھنی ہے، صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر وہ درست نہیں پڑھتے۔ حدیث میں سب سے برا چور فرمایا گیا جو نماز کا چور ہے۔ اچھا، نماز کا چور کون ہے؟ نماز کا چور وہ ہے جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے شروع میں سنا تھا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، تو کیا ہمارا وضو پراپر ہے؟ تو خدا را وضو، غسل، نماز، اس کے احکام سیکھیے، صحیح طریقے سے نماز پڑھیے، پھر دیکھیں نماز کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ آپ کو ایک بزرگ کی نماز بتاتا ہوں کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عاصم بن یوسف محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف نے فرمایا اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم نے پوچھا کہ بتائیں آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری دونوں بھووں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بہانے اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت تواضع کے ساتھ رکوع اور گر گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت خشوع و خضوع
اور فرماتے ہیں خوف اور رجا کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، ہے حاتم حسم، کیا واقعی آپ ہمیشہ ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ افسوس، ایسی نماز تو میں نے زندگی بھر میں کبھی بھی ادا نہیں کی۔ اللہ اللہ اللہ! اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے اسلاف نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جان کر پڑھیں۔ ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، ہم چاہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے۔ غور کیجیے، حاضر کہاں ہیں، کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس جائیں اور اس کے پاس حاضر ہوں، کتنا ادب ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا افسر ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا آپ کا فوکس، آپ کا کانشیس، آپ کا جس کو آپ کہیں کہ ادب و احترام اور توجہ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں یار توجہ رکھ رہی ہے، اتنی بڑی جگہ پر گئے ہیں۔ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں، کوئی دھیان نہیں ہے، دھیان کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، نماز میں ہو کیا رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پھر نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی ہے، وہ بھی جلدی جلدی پڑھنی ہے، پڑھتے ہی فوراً مسجد سے بھاگ جانا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ جب دنیا والوں کے پاس جاتے ہو اتنی تیاری کے ساتھ، اچھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے لباس پر کبھی غور کرتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ ہمارے منہ کی حالت کیا ہونی چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے؟ کام کاج سے اٹھے، پسینے کی بو آ رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے کون سے کپڑے پہنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیسے والوں کے پاس جائیں، امیروں کے پاس جائیں، سرداروں کے پاس جائیں تو لباس بھی تبدیل کریں گے، خوشبو بھی لگائیں گے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ درست کرتے ہیں ہم؟ جب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا اہتمام ہو، انسان اپنے لباس کو دیکھے، خوشبو لگائے، توجہ کرے، دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرے، توجہ کے ساتھ وضو کرے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ نے حضرت حاتم حسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز کا انداز دیکھا، اللہ اس کا ذرہ ہی عطا فرما دے تو خدا را اس کی پریکٹس کیجئے، اور نماز صحیح پڑھنے کے لیے، وضو درست کرنے کے لیے، غسل پراپر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ انشاءاللہ ایک ماہ، کم از کم ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، بہت ساری بیسکس سیکھ جائیں گے۔ ایک اور میرا مدنی مشورہ مان لیجئے، نماز کے احکام کتاب انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اور بھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پلیز خدا را خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی ایک بار پڑھا دیجئے، انشاءاللہ نماز کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اب آج ایک نیت کر لیجئے کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یہ پکا وعدہ ہے نا، پکی نیت ہے ماشاءاللہ، کیونکہ جنت کی کنجی ہے اور ہمیں جنت کی چابیاں حاصل کرنی ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے جنت کی چابیوں میں، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک اور جنت میں لے جانے والا عمل سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحات میں جنت